اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم میں دل بری، میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدائے کافری، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری، اور تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری، اور گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجائے فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری، اور کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جسے دماغ سکندری۔ معزز سامعین، یہ نظم بانگ درا کی مشکل نظموں میں سے ایک ہے۔ مضامین کی بلندی اور شاعرانہ خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بندش کی چستی، صورتی ہم آہنگی اور الفاظ کا انتخاب اس نظم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس نظم کا عنوان میں اور تو ہے، اور عنوان میں ایک ندرت پائی جاتی ہے۔ میں سے مراد شاعر، پوئٹ یا رائٹر، اور تو سے مراد قاری، پڑھنے والا یا قوم بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، کہ نہ مجھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اشتیاق دیدار ہے، اور نہ تجھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا رنگ ایماں ہے، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں سامری کے جادو میں رنگا گیا اور تجھے آزری نے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ مطلب یہ کہ سامری ایک جادوگر تھا جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ اس نے اپنے جادو سے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور وہ بچڑا بولتا تھا اور قوم کو گمراہ کیا اور اس کی پوجا پر لگا دیا۔ اور آزر ایک بت پرست تھا جو کچھ روایات کے مطابق حضرت خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ تو قتیل شیوائے آزری یعنی کہ تیرا شیوا بت پرستی ہے۔ اس شعر سے مراد یہ کہ میں بھی مرکز سے دور ہو گیا اور تو بھی مرکز سے دور ہو گیا، میں بھی خدا کو بھول گیا اور تم نے بھی خدا کو بھلا دیا، میں بھی گمراہ ہو گیا اور گمراہی تمہارا بھی مقدر بنی، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ میں نوائے سوختہ در گلو، اس سے مراد ہے ناکامی، اور تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، پریدہ رنگ یعنی کہ تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے، اور رمیدہ بو یعنی کہ تم سے خوشبو چھین لی گئی ہے، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، ناکامی میرا مقدر بنی، کیونکہ میں نے خدا سے دوری اختیار کر لی، اور تیرا حال بھی بالکل میرے ہی جیسا ہے، کیونکہ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے اور خوشبو تجھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ میں حکایت غم آرزو، میں ایک آرزو کی داستان ہوں جو دل سے اٹھی اور حلق میں آ کر جل گئی، جو بیان نہ ہو سکی، اور تو حدیث ماتم دل بری،
تو بھی حسن و خوبی کے ماتم کا ایک افسانہ ہے۔ میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدائے کافری۔ میرا عیش غم یعنی کہ مجھے عیش میں بھی لطف حاصل نہیں ہے۔ میرا شہد سم، شہد اور سم یعنی کہ میری زندگی کی خوشیاں بھی غم ہی ہیں۔ میری مٹھاس کڑواہٹ ہے اور میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدائے کافری۔ میرا وجود پایا جانا یا نہ پایا جانا، میرے وجود کا اس کائنات میں ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے، اور تیرا دل تو حرم تھا لیکن تم نے کافروں کا رستہ اختیار کیا، تم نے اپنے ایمان کو کافروں کے ہتھے بیچ دیا اور تم ذلت اور رسوا ہو گئے۔ دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری۔ دم زندگی رم زندگی یعنی کہ ہر دن زندگی کو ختم کرتا ہے، غم زندگی سم زندگی، زندگی کا غم اور زندگی کی کڑواہٹ، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن کے گزرنے کا رونا نہ رو، اپنی زندگی سے لطف اٹھا، کیونکہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے حال پر خوش رہتا ہے، اور شان کلندری سے ادھر مراد مسلمان یا مرد مومن ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شاعر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ نانے شاعر سے مراد جو کی روٹی، اور اس مصرے سے مراد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کا دار و مدار نانے شاعر پہ تھا، یعنی کہ وہ جو کی روٹی کھانے میں استعمال کرتے تھے۔ اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری موجود ہے، اگر تجھ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری موجود ہے تو تیرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی موجود ہے۔ میدان جنگ میں فتح کے لیے دولت کی ضرورت نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، اور یہی عشق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنے زور بازو سے درہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ ڈالا۔ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مصرے میں طرز طواف سے مراد ہے زندگی گزارنے کے اصول، اور چراغ حرم یعنی کہ رہنمائے ملت، رہنمائے قوم، اور سرشت سمندری ایک دراصل کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پایا جاتا ہے، اور اس مصرے میں ایک چھوٹا سا جانور بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے رہنمائے قوم، کوئی ایسا طریقہ بتا، مجھے زندگی گزارنے کا ایسا اصول بتا کہ مجھ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری دوبارہ سے جل پڑے اور میں اس آگ کا سراپا بن جاؤں، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری، کہ مجھے تیرے پتنگ کو یعنی کہ مجھے وہی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط آ جائیں جو ہمارے آبا میں پائے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری۔ گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلا جفائے وفا نما، جفائے وفا نما یعنی کہ وہ جفا یا وہ بے وفائی جو بظاہر تو وفا معلوم ہو لیکن اندر سے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اس میں حرم اور اہل حرم، حرم سے مراد دین اور اہل حرم سے مراد مسلمان ہے۔ اس سے مراد کہ اے مسلمانوں، تم نے اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائی کی، بظاہر تو تم وفادار بنتے رہے اور توحید کا قرار کرتے رہے، لیکن تمہارا عمل اس کے خلاف تھا۔ اور کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، یہ مصرع ثانی ہے اس شعر کا، اور اس میں کافی فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ اس میں دو کنسیپٹ لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر میں مسلمانوں کا یہ حال کسی بت قدے میں جا کر کسی کافر کو بیان کروں تو وہ بھی
خدا خدا کر اٹھے اور اس بے وفائی پر لان تان کرے۔ اس مصرعے کا جو دوسرا مطلب سمجھا جاتا ہے وہ یہ بھی کہ اگر میں یہ داستان، مسلمانوں کی یہ داستان کسی بت کدے میں جا کر کافر کے سامنے یا بت کے سامنے بیان کروں تو وہ بت یا کافر بھی اس خدا پر ایمان لے آئے جس نے یہ پاکیزہ دین مسلمانوں کے لیے چنا۔ اور نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی، نہ حریف پنجائے فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میدان جنگ نیا ہے اور نہ غیر مسلموں یا کافروں کا صف آرا کھڑا ہونا کوئی نئی بات ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ اور وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مرحبی اور انتری کو شکست دی، تم بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں پیدا کر کے ان کافروں کو دور حاضر میں جہالتوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مرحبی ایک عرب کا سردار تھا اور انتری اس کا بھائی تھا۔ مرحبی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں قتل کیا اور انتری اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ آخر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرم اے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شہنشاہ عرب و عجم، ہم پر کرم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہم بے کس اور مجبور ہیں، اور تیری عطا ہی ہے کہ تو نے ہمیں سکندروں جیسا دماغ عطا فرمایا۔ بے شک ہم اس کے قابل نہیں تھے، لیکن ہمارا دماغ بالکل سکندروں جیسا ہے اور ہماری سوچ آج بھی بڑی ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کے سامنے نظم پیش کی، میں اور تو تھی۔ یہ میری آپ کے ساتھ دوسری ملاقات ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ عالم شوق میں رقصاں میرا پر ہوتا، عالم شوق میں رقصاں میرا پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، وما علینا الا البلاغ۔